پیارے دوستو، آپ سب کو میرے چینل کارٹون کہانی میں خوش آمدید۔ دور کسی جنگل میں رانو چڑیا اور کالو کوا اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ رانو چڑیا اپنے دو بچوں کے لیے اور کالو کوے کے لیے کھانا بناتی، گھر کی صفائی کرتی اور ماحول کو صاف رکھتی، جبکہ کالو چڑیا بچوں کے لیے کھانا لے کر آتا۔ یوں ہی ساری فیملی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک موسم خراب ہونے لگا، ہوا میں شدت بہت زیادہ تھی اور درخت زور زور سے ہل رہے تھے۔ اتنے میں ٹنٹنی چڑیا نے کالو کوے سے کہا، دیکھو کالو کوے، کس طرح تیز ہوا چل رہی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں ہمارا گھونسلہ نیچے ہی نہ گر جائے۔ ارے نہیں نہیں ٹنٹنی چڑیا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ ابھی تھم جائے گا۔ ہاں کالو کوے، میں بھی یہی چاہتی ہوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ٹنٹنی چڑیا اور کالو کوا اپنے دو بچوں کے ساتھ گھونسلے میں سمٹے بیٹھے تھے۔ ہوا کی شدت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ اتنے میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ دیکھو کالو کوے، کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں ہمارا گھونسلہ نیچے ہی نہ گر جائے۔ ہمارا گھونسلہ نیچے گر گیا تو ہم کہاں رہیں گے؟ ارے ٹنٹنی چڑیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پچھلے پریوار بھی ایسے ہی گھونسلے بناتے آئے، کسی کا گھونسلہ آج تک گرا نہیں ہے اور ہمارا بھی نہیں گرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو۔ ہاں کالو کوے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کہیں ہمارے گھونسلے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن تم دیکھو ہوا میں شدت بہت زیادہ ہے اور درخت بھی کتنی تیزی سے جھول رہے ہیں، کہیں ہمارے گھونسلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس بارش کے باعث کالو کوا اور ٹنٹنی چڑیا کا گھونسلہ ہوا کی وجہ سے زور زور سے ہل رہا تھا اور وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ سمٹے بیٹھے تھے کہ اتنے میں بارش کی شدت اور تیز ہو گئی اور پانی کالو کوے اور ٹنٹنی چڑیا کے گھونسلے میں جمع ہونے لگا۔ کالو کوے، دیکھو پانی ہمارے گھونسلے میں جمع ہونے لگا ہے، میں تمہیں کہہ رہی تھی نا کہ ہم مضبوط گھر بنا لیتے ہیں، اگر ہمارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، یا اگر ہمارے گھونسلے کو کوئی نقصان پہنچ گیا۔ ارے ٹنٹنی چڑیا، تم پریشان مت ہو، دیکھو میں پر پھیلاتا ہوں اور ہو سکتا ہے یہ پانی رک جائے۔ نہیں کالو کوے، ایسے پانی نہیں رکے گا، پانی گھونسلے میں آتا ہی رہے گا۔ ارے ٹنٹنی چڑیا، پہلے کبھی ہمارے پریوار میں کسی نے ایسا گھر نہیں بنایا مضبوط، اور یہ بارش کا پانی اب اس گھونسلے میں اس لیے آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے درخت کے پتے کم ہو گئے ہیں، ہم کسی اور جگہ پر گھونسلہ بنا لیں گے۔ کالو کوے، میں تمہیں کہتی تھی کہ ہم مضبوط گھر بنا لیتے ہیں، اب ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کالو کوا اور ٹنٹنی چڑیا اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے کیونکہ بارش کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور یوں ہی سارا دن بارش ہوتی رہی۔ رات تک ٹنٹنی چڑیا اور کالو کوے کا گھونسلہ پانی سے بھر چکا تھا اور خراب ہو چکا تھا، اب وہ گھونسلہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اندر زندگی گزاری جائے۔ ٹنٹنی چڑیا نے کالو کوے سے کہا، کالو کوے، دیکھو ہم یہاں رات کیسے گزاریں گے، بارش تو تھم چکی ہے لیکن ہمارا گھونسلہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ تم ٹھیک کہتی تھی ٹنٹنی چڑیا، ضروری تو نہیں کہ ہم بھی اپنے پریوار کی طرح گھونسلہ بنا کر رکھیں، ہم اپنا مضبوط گھر کل ہی بناتے ہیں، آج ہم اسی طرح رات میں گزارا کر لیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن اب ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اگلی صبح ٹنٹنی چڑیا اور کالو کوے نے اپنے گھر بنانے کے لیے جنگل کا سفر شروع کر دیا اور دور دراز سے لکڑیاں لانی شروع کر دی، اور کچھ ہی دنوں میں کالو کوا اور رانو چڑیا نے اپنا گھر تیار کر لیا۔ کالو کوے، دیکھو ہمارا گھر کتنا مضبوط اور پیارا بن گیا ہے، اگر ہم پہلے ہی اپنا گھر بنا لیتے تو ہمیں اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو رانو چڑیا، ہمیں پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا۔ بارشوں کا موسم پھر قریب آ رہا تھا لیکن اس بار رانو چڑیا اور کالو کوے کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا گھر مضبوط بن چکا ہے۔ دیکھو کالو کوے،
ضروری نہیں ہوتا کہ جس طرح ہمارے پریوار رہتے آئے ہوں ہمیں بھی ویسے ہی رہنا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر کو اور زیادہ پیارا اور مضبوط بنانا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو رانو چڑیا، میں تمہاری بات اب بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوں۔ اور یوں کالو کوا اور رانو چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔